نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہاری رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے خود سری یعنی تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، آج کے درس قرآن کا موضوع دعا ہے۔ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اسی دعا کے بارے میں یہ سورہ غافر کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ دراصل وہ فرمان شائی ہے جو شہنشاہ کائنات احکم الحاکمین رب العالمین کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے جاری کیا گیا ہے کہ میرے بندو، میں تمہارا آقا اور مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں حاکم ہوں، اور میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تم مجھ سے دعائیں کرو، اپنی حاجتیں طلب کرو، مجھ سے فریادیں کرو، میں تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والا ہوں۔ تم میری عبادت سے اگر منہ موڑ کر زندگی بسر کرو گے، میرے علاوہ دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا بناؤ گے، تو تمہیں مرنے کے بعد ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ اللہ جس نے انسان کے لیے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اسے بہترین صلاحیتوں سے نوازا، اپنی ساری مخلوق پر اسے فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی، زمین اور آسمان کی بے حد و حساب نعمتیں اس کے لیے پیدا کی، ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا۔ وہ اللہ اپنے اس بندے سے پوچھتا ہے کہ کیا تیری حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے میں کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً وہی اللہ سب کو دینے والا ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہی سب کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی دعاؤں کا اور فریادوں کا سننے والا اور قبول کرنے والا نہیں۔ تو آج کا موضوع دعا ہے۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت اور دعا کی قبولیت اور عدم قبولیت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی۔ دعائیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں، اس حوالے سے بھی ہمارے سامنے قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے آئیں گے، اور آخر میں انشاءاللہ دعا کا مسنون طریقہ اور دعا کے آداب آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب کا یہ فرمان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جس عبادت کا ذکر کیا گیا ہے اس عبادت سے مراد دعا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا دماغ ہے، اس کا مغز ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں دعا اور مغز کی حیثیت کیا ہے، یہی حیثیت عبادات کے اندر دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے اہم ترین عبادت دعا ہے۔ اللہ نے اگر مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس رب نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے دعا، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، بہت ہی اہم عبادت ہے۔ بندے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اللہ غنی و بے نیاز ہے، سخی ہے، داتا ہے، ہر دم دینے والا ہے۔ اور وہ رب ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اللہ سے نہ مانگیں، یا اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در سے جو ہے اپنی امیدیں وابستہ کریں، تو پھر اس رب کا فرمان ہے کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے نبی آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے دعائیں اور التجائیں نہ کرو گے تو تمہارے رب کی کوئی حاجت تم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب سے دعائیں کریں، اس سے فریادیں کریں، اس سے مانگیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ بندے کو اپنے رب سے مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے، اللہ سے اپنی حاجت طلب کرنے کے لیے، اللہ سے مشکل کشائی کے لیے فریاد کرنے کے لیے کسی ذریعے اور کسی وسیلے اور کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ وہ رب جو اس بات کا اعلان فرماتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، وہ رب بندوں کی شائع رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ان کے دل کے بیدو سے بھی واقف ہے۔ اس لیے اس رب نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تجھ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اس کے جواب میں رب نے ارشاد فرمایا پس میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ یہاں جو سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ہے، ذرا اس پہ اوپر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی تجھ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس بات کا حکم نہیں دیا کہ میرے اس بندے سے یوں کہہ دو۔ بعض دوسرے مقامات پر قرآن حکیم میں ہمیں یہ انداز نظر آتا ہے کہ مثلاً اللہ فرماتے یسألونک عن المحیض، یہ لوگ تم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ حیض کیا چیز ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا قل، اے نبی ان سے کہہ دو، ان کو یہ بات بتا دو، ہوا اذن فاعتزلوا النساء، یہ عورتوں کی ایک تکلیف ہے اور اس تکلیف کی حالت میں ان سے دور رہو۔ فرمایا یسألونک عن الاحلہ، یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ چاند جو گھٹتا بڑھتا ہے اور پھر چھوٹا سا ہلال رہ جاتا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ قل ہی مواقیت للناس، اے نبی ان کو یہ بات بتا دو کہ اس کے ذریعے سے لوگ اپنے اوقات کا تعین کرتے ہیں، ان کو اس میں رہنمائی ملتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال نقل کیا کہ بندے یہ سوال کرتے ہیں، اور پھر نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ قل ان سے یہ کہو۔ لیکن جب بندے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کون ہے اور کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس بات کا حکم دینے کے بجائے کہ قل ان سے یہ کہو کہ میں ان کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ نے براہ راست بندے کو اس سوال کا جواب دیا کہ اے میرے بندے میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب بندہ میرے بارے میں تجھ سے دریافت کرتا ہے فَإِنِّي قَرِيب، پس میں اس کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اور اللہ سے مانگنے کے لیے کسی وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسان کی تخلیق کی، اس کو پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں ان وسوسوں کو بھی جو اس کے دل کے اندر خیالات کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور وہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں دعا سے مراد ہے بندے کا اپنے رب سے گریہ وزاری کرنا، التجا کرنا، آرزو کرنا، درخواست کرنا، مانگنا اور طلب کرنا۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے استعانت چاہتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس عہد بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اپنی تمام ضروریات اور حاجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا بنائیں، اللہ ہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھیں اور اللہ ہی کو دینے والا سمجھ کر اسی کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا۔ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب گریہ اور زاری کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنی طرف سے نعمت سے نوازتا ہے تو وہ جس رب کو پہلے پکارتا تھا اور بلاتا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ یہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، دنیا کی اکثریت جو ہے وہ اس مرض کے اندر مبتلا ہے کہ جب کسی انسان کے اوپر مشکل کڑی آتی ہے، مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، مخلص ہو جاتا ہے اس رب کے ساتھ۔ حتیٰ کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مشرکین بھی مشکل کی گھڑی میں صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ جب بیت اللہ کے اوپر ابراہ نے لشکر کشی کی تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اہل مکہ نے بیت اللہ کے پردے پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور فریادیں کی تھی، کسی لات منات عزا اور حبل کو نہیں پکارا تھا، اور رب سے فریاد کی تھی کہ یہ تیرا گھر ہے، تو اس کا رکھوالا ہے، تو اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ رب نے اس کی حفاظت فرمائی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کی بدبختی یہ ہے کہ جب اس کی مشکل ٹل جاتی ہے، جب اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ کیا کرتا ہے؟ ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا اور میری مخلوق کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ پیدا میں کرتا ہوں، خالق اور مالک اور رب میں ہوں، اور عبادت دوسروں کی کرتے ہیں، اور رزق میں دیتا ہوں، اور نذرانے اور شکرانے جو ہے وہ دوسروں کے ادا کیے جاتے ہیں۔ کتنے بے اولاد لوگ ہیں کہ جب اللہ سے فریادیں کرتے کرتے اللہ انہیں اولاد سے نوازتا ہے تو پھر کبھی ایک درگاہ کے اوپر بکرا لے کر جاتے ہیں اور کبھی دوسری درگاہ کے اوپر چڑھاوا لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو فلاں فلاں زیارت کے اوپر گیا تھا اور فلاں جگہ گیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمت سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ گویا کہ یہ وسیلے اور واسطے اور یہ ذریعے لوگوں نے بنا رکھے ہیں کہ ان ذریعوں سے اللہ دیتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ داتا اور وہ سخی ہے اور وہ منعم اور محسن ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ عقل، یہ سمجھ بوجھ، یہ انسانی ساخت، یہ انسان کی بہترین شکل و شبات، یہ زمین اور یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی۔ ہم نے تو اللہ سے کوئی درخواست نہیں کی تھی کہ ہمارے لیے یہ کائنات ایسی بنانا، زمین اور آسمان ایسے بنانا، دن اور رات کے اوقات ایسے بنانا، موسموں کا تغیر ایسا ہو، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے یہ سب کچھ ہمیں دے دیا ہے۔ وہ رب ہم سے پوچھتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اے بندے تیری حاجتیں پوری کرنے کے لیے اور تیری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو بھائی اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں، اللہ ہی سے دعائیں کریں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہ کریں، اس لیے کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا شرک اکبر ہے،
جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بڑی شدید مذمت آئی ہے، اور اگر اس شرک پر کسی کی موت واقع ہو جائے تو وہ دائمی جہنمی ہے، اس کی بخشش کسی صورت نہیں ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو آدمی اس حال میں مر گیا، اس عقیدے پہ اس کی موت واقع ہوئی کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں سے دعائیں کرتا تھا، اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا تھا، دخل النار، وہ جہنمی ہے۔ بعض لوگ یہاں ایک مغالطہ پیدا کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے سوا جن ہستیوں سے دعائیں اور فریادیں کرنے سے منع کیا ہے، ان سے مراد پتھر اور لکڑی کے درخت اور مورتیاں اور بت اور اصنام ہیں۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، اللہ کے نیکوکار بندے صالحین، یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دیا ہے اور اسی میں سے ہمیں عطا فرماتے ہیں، تو ان سے مانگنا تو دراصل اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو قرآن اور حدیث کی غلط تعبیر اور تشریح کے ذریعے سے پیدا کیا جاتا ہے، اور کچھ مسلمان جہالت اور جاہلیت کی وجہ سے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خدا تو نہیں ہے مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، گویا کہ دوسرے لفظوں میں وہ ان کو خدا ہی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ ایسا ہی ایک شاعر یہ کہتا ہے، نعوذ باللہ، یہ بالکل کفر ہے اور شرک ہے کہ وہ جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یعنی یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعائیں اور فریادیں کرتے ہیں اور عاجزیں طلب کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ غیر اللہ سے دعائیں اور فریادیں کرنے سے منع کرتے اور روکتے ہیں، وہ قرآن مجید کی ان آیات کا انطباق انبیاء اور رسولوں اور صالحین پر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتوں کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، خواہ آپ کسی پتھر سے مانگیں، کسی بت سے مانگیں یا کسی انسان سے مانگیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، مر چکا ہو، خواہ وہ جتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، جس طرح کوئی پتھر اور مورتی کسی کو کچھ دینے میں بے بس ہے، اسی طرح وہ انسان بھی کسی کو کچھ دینے میں بے بس ہے۔ ایک مسلمان کو جو عقیدہ قرآن و سنت سے ملا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ قرآن مجید کی آیات سے میں اس بات کو انشاءاللہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس شرک کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعائیں اور فریادیں کرتے ہیں، ان کے ایسے کارہائے نمایاں ہیں کہ مولانا حالی نے اس کی ایک منظرکشی بڑے خوبصورت پیرائے میں کی ہے۔ کہتے ہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یعنی یہ سارے کام کرنے سے، جو کام کر کے ہم ہندوؤں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، دوسرے لوگوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، وہی کام اگر اسلام کے نام لیوا کریں تو ان کے دین و ایمان پہ جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ جو مغالطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات بتوں کے بارے میں نازل فرمائی ہیں کہ لوگ ان سے حاجتیں طلب کرتے تھے اور ان سے جو ہے وہ دعائیں مانگتے تھے، اور ان کا انطباق کچھ لوگوں نے، جن کو بعض لوگ وہابی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان آیات کا انطباق صالحین کے اوپر کیا جاتا ہے، اس کا جواب قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک اللہ کے سوا جن لوگوں سے تم دعائیں کرتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن لوگوں سے تم دعائیں کرتے ہو، عباد امثالکم، وہ بھی بندے ہیں تمہاری طرح۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے پتھر کی مورتیوں اور لکڑی کے بتوں کو بندے قرار دیا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بناتے تھے، کچھ حضرت عزیر علیہ السلام کو الہ بناتے تھے،
اور کچھ نے صالحین کے نام پہ بت گڑ رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن سے تم دعائیں اور فریادیں کرتے ہو، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں، ان کے پاس دینے کا کچھ اختیار نہیں۔ فادعوہم، پس مانگو ان سے، فلیستجیبوا لکم، اور وہ تمہاری دعا کا جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی ان لوگوں سے یہ کہہ دو، اللہ کی پوری کائنات میں، اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے عظیم مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان مبارک سے کئی مقامات کے اوپر یہ کہلوایا، قل، اے نبی لوگوں کو یہ بات کھول کر بتا دو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ لوگوں میں اللہ کا نبی محمد رسول اللہ ہونے کے باوجود اپنے ذاتی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا یہ کہ جو اللہ چاہے۔ اب اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو کوئی اور میرے اور آپ کے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور یا علی مشکل کشا، یا غوث العظم دستگیر بھی پکارتے ہیں، جبکہ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ آپ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میں تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ میں اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اس دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے، وہی جس کو چاہے گا نفع پہنچائے گا، جسے چاہے گا نقصان دے گا اور نقصان سے بچائے گا۔ اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ کے حبیب علیہ السلام ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا انہوں نے امت کو تعلیم دی۔ اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ جس کو تو دے اس کو کوئی شے روکنے والی نہیں، کوئی اس چیز کو روکنے والا نہیں جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہے۔ ولا معطی لما منعت، اور جس کو اللہ نہ دینا چاہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں دے سکتی۔ جس کو اللہ روکنا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور جس کو اللہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم دعائیں اور فریادیں کرتے ہو، لا یملکون من قطمیر، ان کے پاس قطمیر اتنا اختیار بھی نہیں۔ قطمیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ اگر یہ خشک کھجور جو ہے اس کو کھولیں تو اندر جو اس کی گٹھلی ہوتی ہے کھجور کی، اس کے اوپر ایک سفید بالکل پتلی باریک سی بے جان جلی ہوتی ہے، اس جلی کو قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے تم حاجتیں طلب کرتے ہو اور ان سے دعائیں کرتے ہو، وہ اس گٹھلی کے اوپر جو باریک سے جلی ہے اس کا اتنا اختیار بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو اور بلاؤ، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری دعا کو نہیں سن سکتے، ولو سمعوا، اللہ فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ سنتے ہیں، مستجابوا لکم، تمہاری کسی دعا کا جواب دینے کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن جو شرک تم کرتے ہو اس کا وہ انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ علیم و خبیر کے سوا کون تمہیں اس بات کی خبر دے گا کہ قیامت کے دن تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری دعا کا جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ اب سوچئے اور غور کیجئے کہ اگر اللہ نے یہ آیات صرف بتوں کے بارے میں نازل فرمائی ہیں، بے جان چیزوں کے بارے میں نازل فرمائی ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا بت سے پوچھے گا کہ یہ تمہاری عبادت کرنے والے اور تجھے حاجت روا اور مشکل کشا ماننے والے ہیں، تو بت انکار کرے گا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے یہ سوال کرے گا۔
عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا، عزیر علیہ السلام سے سوال کرے گا، ان صالحین سے سوال کرے گا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو ہے ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر 5 بزرگوں کے نام پہ جو ہے انہوں نے بت گڑے ہوئے تھے، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ اور آج کچھ جاہل مسلمان اسی طریقے سے قبر والوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ کیا تم لوگوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ تم سے حاجتیں اپنی طلب کریں؟ تو اس کا جواب بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے یہ سوال کرے گا، ما قلت لہم، اللہ جب ان سے یہ سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا تھا کہ وہ تیری عبادت کریں اور تیری والدہ کو پوجیں اور تمہیں حاجت روا اور مشکل کشا بنائیں اور تم سے دعائیں کریں؟ تو اس کے جواب میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے تو ان سے صرف اتنی ہی بات کہی تھی جس کا میرے رب تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ بات کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب، اور وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں ان پہ محافظ اور نگران تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، میرے رب جب تو نے مجھے اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے رب جب تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد تو ان کا نگران اور محافظ تھا، اس کے بعد تجھے معلوم ہے، تو عالم الغیب ہے کہ وہ کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے۔ میرے اٹھائے جانے کے بعد اگر وہ مجھے حاجت روا اور مشکل کشا بناتے تھے تو میرے رب مجھے اس کا علم نہیں، اس کا علم تو تجھے ہی ہوگا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اس لیے کہ تو دیکھنے والا جاننے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ امتی آپ کی طرف آنے لگیں گے، فرشتے ان لوگوں کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے روک لیں گے، دوسری طرف لے جائیں گے۔ آپ فرمائیں گے آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ ذرا توجہ سے بات کو سنیے، فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس چیز کا علم نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد آپ کے دین میں ان لوگوں نے کیا نئی نئی بدعات اور خرافات پیدا کر دی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی یہ بات سنیں گے تو فرمائیں گے کہ میں بھی وہی بات کہتا ہوں جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ اے میرے اللہ جب تک میں ان کے درمیان تھا اس وقت تک کا تو مجھے علم ہے، اس کے بعد کا مجھے علم نہیں، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی ان کے اوپر محافظ اور نگران ہے، اور تو ان کے حال کو بہتر جانتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ ان آیات اور احادیث سے یہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا اللہ کی عبادت کے اندر شریک ٹھہرانا ہے، جو بدترین گناہ ہے اور جس کی سزا دائمی جہنم ہے۔ اب دعا کے حوالے سے کچھ فضیلت اس دعا کی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ ارشاد فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حیادار ہے، اور جب اس کا کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خالی ہاتھ سے لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ، گویا کہ ہمارا رب ہمیں دینا چاہتا ہے، ہمیں نوازنا چاہتا ہے، بس ہاتھ اٹھانے کی اور مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ محبوب نہیں۔ تم میں سے جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے، دوسری روایت ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اس بات کی کوئی حاجت نہیں
کہ میں جو دعا کرتا ہوں وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے فکر اس بات کی ہے کہ میں نے دعا کی یا نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیشہ اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے یا نہیں۔ اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو بندہ اس سے دعائیں نہیں کرتا، بار بار مانگنے سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکل کے وقت اس کی دعا کو سنے اور اس کی تکلیف کو دور کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت میں کثرت سے اللہ سے دعائیں کرے۔ بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور خوشحالی ہوتی ہے اور صحت یابی اور تندرستی اور عافیت ہوتی ہے تو بندہ رب کو بھول جاتا ہے۔ اس طرح اگر بندہ رب کو بھول جائے تو جب اس پر مشکل گھڑی آتی ہے تو اس کو پھر ہماری زبان میں کہتے ہیں مطلبی یار، اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کثرت سے نعمتیں عطا فرمائے تو پھر تو اور زیادہ اللہ کے سامنے بندے کو جھک جانا چاہیے، اور زیادہ اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور زیادہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرنے والوں کو مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو جو بندہ خوشحالی کے وقت اللہ سے دعائیں کرتا ہے، مشکل کی گھڑی میں اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ دعا کے حوالے سے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں جن لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ملتا ہے، اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ جو اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو اس بات کی تاکید کی کہ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں، ہو سکتا ہے وہی قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو بد دعا کو قبول کر لے۔ تو ہمیشہ اولاد کے لیے دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مظلوم اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ عرش سے اس کو جواب دیتا ہے کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ اس میں کچھ تاخیر بھی ہو، اور تاخیر کسی مصلحت اور حکمت کے تحت ہوتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں، اللہ عالم الغیب کو اس کا علم ہوتا ہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، عادل حاکم کی دعا قبول ہوتی ہے، فرمانبردار اور نیک اولاد کی دعا قبول ہوتی ہے، مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے اگر دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، بیماری کی حالت میں جو انسان دعا کرتا ہے اضطراری کیفیت میں مشکل کی گھڑی میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، یا وہ کیا موانع ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان اپنی مشکلات اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کے کوئی اثرات ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دیتے۔ اس میں قدرت کی بھی مسئلات ہیں اور حکمتیں ہیں، لیکن ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ وہ کون سے موانع اور رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں عرش عظیم تک نہیں پہنچتی، درمیان میں رک جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمارے اوپر نازل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور بدعت اختیار کرنے والے جو لوگ دین کے اندر نئی نئی چیزیں شامل کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ حدیث میں تو سخت وعید آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بدعت ایجاد کرنے والے کی تعظیم کی اس نے دین کی بنیادوں کو ڈھا دیا۔ جو لوگ فرائض کو ضائع کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، بھلائی کی دعوت نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لازماً نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ورنہ تم دعائیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو نہیں قبول کرے گا۔ ہمیں سے ہر ایک کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جب وہ کسی برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا کسی برائی کا تذکرہ سنتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور بھلائی کی دعوت لوگوں کو دینا، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا، اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جس دعا کے اندر خلوص نہ ہو وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور حرام کھانے والے کی، حرام پہننے والے کی، حرام استعمال کرنے والے کی، حرام کمائی والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے کسی مقام پر آ کر اس حال میں اللہ کے حضور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے، اور آپ حدیث سن چکے ہیں کہ بندہ جب اللہ کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ مسافر آدمی، جب مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، غبار آلود جسم کے ساتھ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کیوں کر اس کی دعا قبول ہوگی؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی خوراک حرام کی، اس کا لباس حرام کا، اس کے جسم کے اندر خون حرام کا، اس کی دعا کیوں کر اللہ کے حضور قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے استدعا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ نسخہ بتا دیجئے جس کے ذریعے سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ اللہ سے دعا کروں اور اللہ میری دعا کو قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا رزق حلال کھاؤ، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا لے گا۔ آج ہماری دعاؤں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ رزق حرام ہے، اس لیے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کا رزق کہاں سے آ رہا ہے، یعنی حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قطع رحمی کی دعا کرے اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، قطع رحمی کی دعا کرنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور قطع رحمی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم دعاؤں کی قبولیت سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے گزشتہ کسی درس کے اندر بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آپ درس حدیث دے رہے تھے اور آپ نے سامعین سے پوچھا کہ تمہارے درمیان کوئی قطع رحمی کرنے والا آدمی تو نہیں بیٹھا ہوا ہے؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی پھوپھی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، اور آپ نے اسے حکم دیا کہ تم ہماری مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ وہ شخص سیدھا اپنی پھوپھی کے پاس گیا۔ اچھا زمانہ تھا، اچھے لوگ تھے، دلوں کے اندر قدورت اور بغض نہیں تھا، انسانی کمزوریاں ہیں انسان کے ساتھ۔ اس بات کا اس کے اوپر یہ اثر ہوا کہ سیدھا پھوپھی کے پاس گیا اور جا کر پھوپھی سے معذرت کی، معافی مانگی۔ پھوپھی نے پوچھا کہ بیٹے اتنے عرصے کے بعد کیسے آنا ہوا؟ اس نے اپنا واقعہ بتایا تو پھوپھی نے اس سے کہا کہ جاؤ ابو ہریرہ سے پوچھو کہ انہوں نے مجلس سے تجھے کیوں اٹھایا۔ آپ آئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا شخص ہو اس مجلس پہ اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ تو قطع رحمی کی دعا کرنا سخت گناہ ہے، اور قطع رحمی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو گناہ کی دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے، جو حقوق العباد ادا نہ کرے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے، والدین کے نافرمان کی دعا قبول نہیں ہوتی جس نے والدین کو ناراض کیا ہوا ہو، جو شخص دعا میں یکسوئی اختیار نہ کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے ہمارے درمیان بھی ویسے لوگ موجود ہوں۔ میں نے مسجد میں کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا کہ جب نماز پڑھ کر ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، ہاتھوں کو اس طرح سے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں، گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ ساتھ میں من من بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد برحمتک یا ارحم الراحمین اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافل دل کے ساتھ دعا کرنے والے کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس سے مانگنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقہ ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اور پورے ایمان اور یقین کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ۔ جس طرح ہم نماز کے اندر یکسو ہوتے ہیں اللہ کی طرف، اسی طرح دعا کے موقع پر بھی پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت میں جو جلد بازی کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جلد بازی کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دعا کرتا رہتا ہے، جب اس کو دعا کا کوئی صلہ نہیں ملتا، دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بڑی غلطی ہے۔ دعا عبادت ہے، اگر ہم عبادت چھوڑ دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ پھر بندہ مانگتا کس سے؟ اللہ سے مانگتا ہے۔ اچھا، اللہ کے در کو چھوڑ کر کوئی اور در ہے کہ جس کے اوپر ہم جائیں گے؟ اس لیے اسی کے در پہ پڑے رہنا چاہیے۔ یا اللہ دے گا تو ہی دے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے دعائیں کرتے ہیں، تو ہی دینے والا ہے، اس لیے کبھی دعا سے عاجز نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کی قبولیت میں شک کرنے والا، یا اللہ تو چاہے تو میری حاجت پوری کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے اللہ سے دعا نہ کر، اللہ تو دینے والا ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی دعا کرتے ہیں، کسی کو اولاد نہیں ہوتی
تو بڑے بزرگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں اللہ اگر اس کو بیٹی دے دے تو بس مطلب یہ کچھ نہ کچھ تو اس کا سہارا بن جائے گا۔ اچھا بھائی اللہ کے پاس بیٹے ختم ہو گئے، یعنی ہمیں مانگنے کا ڈنگ بھی نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے مانگنا چاہیے کہ وہ بادشاہ کائنات ہے، اگر اس نے کوئی چیز نہیں دی اور روک رکھی ہے تو یقیناً اس کے اندر بھی ہمارے لیے ضرور کوئی بہتری ہوگی، مصلحت ہوگی۔ دعا کے آغاز اور اختتام میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اگر نہ کی جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے نماز ختم کی، سلام پھیرا اور جٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے تو نے جلدی کی، جب تو دعا کرتا ہے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی تعریف کرو، اگر اور کچھ نہیں آتا تو سورہ فاتحہ پڑھ لو، الحمدللہ رب العالمین ہی کہہ لو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے۔ پھر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرو، اللہ سے دعا مانگو اور گریہ وزاری اس سے کرو، چپکے چپکے بھی، آہستہ بھی، دل کے اندر بھی، زبان سے بھی۔ اور دعا کرنے کے بعد دعا کے اختتام پہ پھر اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے اپنی دعا کو آمین کے ساتھ ختم کریں، آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ایک خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی، اور وہ یہ ہے کہ بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ جو مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور قطع رحمی بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے 3 صورتوں میں اس کی دعا قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے، اور وہ 3 صورتیں یہ ہیں کہ جو چیز اس نے مانگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے۔ ایک دعا کی قبولیت کی صورت یہ ہے۔ دوسری دعا کی قبولیت کی صورت یہ ہے کہ وہ چیز تو اسے نہیں ملی، لیکن چونکہ دعا عبادت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اجر کو اس کے لیے آخرت کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کی اس قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ چیز تو اس کو عطا نہیں فرماتا جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سے اس دعا کے نتیجے میں کسی مصیبت اور سختی کو ٹال دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ موانع جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اگر وہ ہوں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جن سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ دعا کسی نہ کسی صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے ہم بندے ہیں، اللہ رحمان و رحیم کریم ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، پروردگار ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بندہ جو کچھ اللہ سے طلب کر رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ دی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو چیز وہ نہیں مانگ رہا اس کی نظروں سے اوجھل ہے، اس کے علم میں نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ چیز اس کے حق میں بہتر، اللہ اس کو اس چیز سے نواز دے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے علم غیب پہ یقین ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کسی چیز سے تمہیں کراہت ہو اور وہی چیز تمہارے حق میں بہتر ہو، یا تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہی تمہارے لیے شر اور برائی ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل بھروسہ کر کے اس سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہو، اس کا چھوٹا بچہ 4 سے 8 سال کا ساتھ بیٹھا ہوا ہو، اور وہ بچہ اگر باپ سے یہ کہے کہ ابو ذرا سٹیئرنگ میرے حوالے کر دیں، میں گاڑی چلاتا ہوں، تو باپ اس کو سٹیئرنگ ہرگز نہیں دے گا۔ کیوں؟ باپ اس کی حکمت کو سمجھتا ہے، مصلحت کو سمجھتا ہے۔ بچہ جتنا بھی تقاضا کرے باپ اس کے حوالے سٹیئرنگ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ہمارا رب ہماری مصلحتوں کو اپنی حکمت کے تحت بہتر سمجھتا ہے، ہم نہیں سمجھتے ہمارا حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، کبھی مانگنے سے عاجز نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہوگی تو ہمیں وہ دے دے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے کسی مصیبت کو ٹال دے گا، ورنہ آخرت کے لیے اس دعا کو ذخیرہ کر دے گا۔ اور یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو ان دعاؤں کا صلہ دیں گے جو دعائیں دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ آخرت میں اپنی کچھ نیکیوں کو دیکھے گا
تو وہ پوچھے گا کہ یا رب یہ کام، یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی، اللہ فرمائے گا تیری یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی تھیں، تو اس وقت بندہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، اللہ آخرت کے لیے ان دعاؤں کے اجر کو محفوظ کر لیتا۔ اور پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ کسی خوفناک حادثے سے ہمیں بچا لے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دیکھیے اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ میرے رب مجھے روزگار عطا فرما، بے روزگار ہے، اب روزگار تو اسے فوری طور پر نہیں ملے گا، آخر اللہ دے گا، وہ خیر الرازقین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے حادثے سے اسے بچا لیا جس حادثے کا شکار ہو کر اس کے ذریعے سے وہ اپاہج اور ناکارہ ہو سکتا تھا، تو بتائیے کہ وہ جو اللہ نے دیا وہ بہتر ہے یا جس سے اللہ نے محروم رکھا وہ بہتر ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں ہے، ہمارا اس بات پہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دینے اور نوازنے والا ہے، اور جو چیز اگر بندے کو نہیں دی گئی تو یقیناً اس میں بھی بندے کے لیے بہتری اور بھلائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو موکل بنا دیتا ہے جو اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اور جو اپنے بھائی کے لیے وہ دعا کرتا ہے فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مثل تجھے بھی عطا فرمائے۔ تو دراصل دوسروں کے لیے دعائیں کرنا بھی اپنے ہی حق میں دعائیں ہیں کہ جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی نعمتیں عطا فرماتا جو ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دعا کے لیے دوسروں سے استدعا کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے نکل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی وصیت فرمائی کہ عمر، اللہ کا ایک بندہ ہے اویس کرنی، یمن کے رہنے والے تھے، اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد وہ یہاں آئیں گے، وہ مستجاب الدعوات ہیں، ان سے دعا کروانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ کسی بندے سے دعا کی استدعا کی جا سکتی ہے، جیسے ہم اپنے دوسرے بھائیوں سے کہتے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، اور میں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ دعا کرتے ہوئے کسی مردہ انسان کا وسیلہ اختیار کرنا، جیسا کہ بعض لوگ جب دعا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے حق سے میری اس دعا کو قبول فرما لے، اس کا کوئی ثبوت قرآن اور سنت کے اندر نہیں ملتا ہے۔ جیسا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمیں اس اللہ سے دعا کرنا چاہیے، وہ اللہ دعاؤں کو سننے اور فریادوں کو سننے والا ہے۔ جہاں تک وسیلے کا تعلق ہے تو وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ 3 آدمی سفر پہ نکلے تھے، ایک غار میں بارش کی وجہ سے انہوں نے پناہ لی، اور ایک بڑی چٹان جو ہے وہ گر کر غار کے منہ کے سامنے آ گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، اب چٹان اتنی بڑی ہے، پہاڑ اتنا بڑا ہے کہ اس کو تو وہ ہٹا نہیں سکتے۔ دیکھیے دعا دراصل ایسی ہی مشکلات کے اندر کی جاتی ہے جہاں انسانی وسائل کوئی کام نہیں دیتے، اس موقع پر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے والدین کے ساتھ جو بلائی کی تھی اللہ اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ دوسرا اپنے کسی نیک عمل کا حوالہ دیتا ہے، تیسرا اپنے کسی نیک عمل کا حوالہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دیا اور وہ صحیح سلامت باہر نکل آیا۔ تو نیک اعمال جو اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً کیے ہوں ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جائز ہے، اور اللہ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کرنا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان اچھے ناموں سے اس کو پکارو، اللہ کے نام کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کرنا جائز اور صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی اور کا واسطہ دینا جائز اور صحیح نہیں ہے۔ دعاؤں کے سلسلے میں ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے
کہ وہ اذکار مسنونوں اور وہ دعائیں جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان اذکار مسنونہ کے اوپر عمل کریں، ان کو یاد کریں، اور وہ اذکار اور وہ دعائیں اوقات کی مناسبت سے، مقامات کی مناسبت سے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جیسا جاگنے کی دعا، سونے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، مسجد کی طرف جاتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، زندگی کے تمام معمولات کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں، جو اذکار مسنونہ ہمیں بتائے ہیں، ان کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو ان کی بڑی خیر و برکت ہے۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے دعا کی عدم قبولیت کے حوالے سے، اس کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم آدم ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ خدا کو مانتے ہو مگر اس کی بندگی اور غلامی نہیں کرتے ہو، رسول کو مانتے ہو مگر ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے ہو، تم جانتے ہو جنت فرمانبرداروں کے لیے ہے مگر اس کے حصول کے لیے کوشش نہیں کرتے ہو، تم جانتے ہو جہنم کے طوق اور بیڑیاں نافرمانوں کے لیے ہیں مگر تم اس سے اللہ کی پناہ نہیں مانگتے ہو، تم جانتے ہو شیطان تمہارا دشمن ہے لیکن تم اس سے دشمنی نہیں کرتے ہو، اس کے دوست بن جاتے ہو، تم مردوں کو قبروں میں دفن کرتے ہو مگر خود قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی کوشش اور تیاری نہیں کرتے ہو، تم موت کو مانتے ہو مگر اس کے بعد والی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اس ایمان اور یقین اور ان صالح اعمال کے نہ ہونے کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے دعا کے جو آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیے ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ دعا جب ہم کریں تو باوضو ہوں، قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، لیکن بغیر وضو کے کسی طرف مڑ کر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن یہ دعا کے آداب کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو زیادہ افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ اسی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اور جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو دونوں ہاتھوں کو اس طرح پھیلا کر اللہ کے حضور اپنے سینے کے برابر رکھیں، اپنی نگاہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ رکھیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں، اور دعا کے اختتام پہ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ اپنی دعا ختم کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو جو ہے ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم اس سے مانگتے ہیں اور جو نہیں مانگ سکتے سب کچھ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔